احباب کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا یہ سبق، اس میں ہم کچھ عربی مٹھائیوں کے ناموں سے واقفیت حاصل کریں گے، اور اس کی تمہید اور اس سے بڑی دلچسپ چیزیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے فی محل الحلویات۔ فی محل الحلویات، مٹھائی کی دکان میں۔ تمہید دیکھیے، فی محل الحلویات، محل دکان، اور حلوہ حلویات مٹھائیاں، کئی بار آیا ہے یہ لفظ۔ دیکھیے، اس میں دو کردار ہیں، ایک علی ہیں اور ایک دکاندار، مٹھائی جو بیچنے والے ہیں وہ ہیں، اور ایک تیسرے شخص ہیں راشد، ان کا بھی تذکرہ اس میں ہے۔ دیکھیے تمہید، راشد طالب من طلاب اللغة العربية في الہند، مشہور الفاظ ہیں۔ راشد عربی زبان کے ایک طالب علم ہیں۔ مشغوف بحب اللغة العربية، شغف بالشيء کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا دل دادہ ہو جانا، کسی چیز پر کا دل دادہ ہو جانا۔ دل دادہ کا مطلب دل کو مکمل طریقے سے اس پر لگا لینا۔ مشغوف بحب اللغة العربية، جو عربی زبان کے دل دادہ ہیں، دیوانے ہیں۔ وتعلمها منذ نعومة أظفاره، تعلمها أي تعلم اللغة العربية منذ نعومة أظفاره۔ نعومہ کہتے ہیں نرمی، نرمی، نو، اور ظفر اظفار کے معنی ناخن، ناخنوں کی نرمی۔ ناخنوں کی نرمی، یہ تعبیر جو ہے بچپن سے کنایا ہوتی ہے۔ بچپن، اس لیے کہ بچپن میں جب آدمی ہوتا ہے تو بچپن میں ناخن ٹائٹ نہیں ہوتے ہیں بلکہ نرم ہوتے ہیں، تو نعومت الاظفار کے معنی ہوتا ہے بچپنا۔ وَتَعَلَّمَهَا مُنذُ نُعُومَةِ أَظْفَارِهِ، اور بچپن سے ہی اس نے عربی زبان کو سیکھا ہے۔ وَأَتْقَنَهَا إِلَى حَدٍّ مَّا، أَتْقَنَ يُتْقِنُ إِتْقَانًا کے معنی کمال پیدا کرنا، پختہ کرنا، اور الی حد ما، اور ایک حد تک، اور ایک حد تک عربی زبان پر میں انہوں نے کمال یا مہارت بھی پیدا کی ہے۔ وَلَكِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى التَّدَرُّبِ عَلَى الْمُحَادَثَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْأَسَالِيبِ الْعَرَبِيَّةِ الْبَيَانِيَّةِ السَّلِيمَةِ لِلْإِطِّلَاعِ عَلَى الْخَفَايَا اللُّغَوِيَّةِ۔ وَلَكِنَّهُ البتہ، يحتاج إلى التدرب، تدرب على، کسی چیز پر کی مشق کرنا، المحادثة العربیہ، عربی گفتگو، الاسالیب العربیہ البیانیہ، عربی بیان کے اسالیب، السلیمہ، صحیح سالم یعنی درست، للاطلاع علی الخفایا اللغویہ، اطلاع علی کے معنی واقفیت حاصل کرنا، اور خفایا، الخفایا اللغویہ، خفیہ پوشیدہ چیز، اسی کی جمع خفایا ہے۔ الخفایا اللغویہ، الخفایا اللغویہ کا مطلب ہے زبان کی باریکیاں، زبان کے باریک گوشے، یعنی زبان کی باریکیاں اردو میں استعمال ہوتی ہے یہی تعبیر۔ وَلَكِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى التَّدَرُّبِ عَلَى الْمُحَادَثَةِ الْعَرَبِيَّةِ لِلِاطِّلَاعِ عَلَى الْخَفَايَا اللُّغَوِيَّةِ، وہاں سے ترجمہ ہوگا، لیکن وہ زبان کی باریکیوں سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے عربی گفتگو اور عربی زبان کے درست بیانی اسالیب کی مشق کرنے کی ان کو ضرورت ہے۔ اب آگے دیکھیے، اتاح اللہ له فرصة الاتصال بعائلة عربیة مصریة۔ اتاح یتیح کے معنی نوازنا، اتاح الفرصہ موقع فراہم کرنا، میسر کرنا، فرصہ، فرصہ فرص کے معنی موقع، اپورچونیٹی، ہندی میں اوسر بولتے ہیں۔
الاتصال کے کہتے ہیں رابطہ، ربط، ملاقات۔ عائلہ، عوائل، اس کے معنی ہوتے ہیں فیملی، خاندان۔ عربی یا مصری، یا مصری یا مصر کی طرف نسبت ہے۔ اتاح اللہ له فرصت الاتصال بعائلۃ عربیۃ مصریۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک عرب مصری فیملی سے ملاقات کا موقع فراہم کیا، یعنی یہ اتفاق ہوا کہ ان کے تعلقات قائم ہوئے ایک فیملی سے۔ تسکن بجوار بیتہ فی حی نظام الدین نیو دلہی، جوار کہتے ہیں پڑوس میں، قریب میں۔ سکن یسکنو کے معنی رہنا، حی محلہ، حی نظام الدین، نظام الدین میں، جو نظام الدین نئی دہلی میں واقع ان کے گھر کے پڑوس میں رہتی ہے، یعنی یہ فیملی۔ فبدأ يتردد علیہ، یہ تردد علی کئی بار آیا ہے پہلے بھی، ہے تردد علی فلانن کے معنی کسی کے پاس آمد و رفت رکھنا، آمد و رفت، آنا جانا یعنی آمد و رفت، تو وہ ان کے پاس، اس فیملی کے پاس، اس خاندان کے پاس آنے جانے لگا۔ وَيُسَاعِدُهَا فِي شُؤُونِهَا الْمَنزِلِيَّةِ، شأن، شؤون کے معنی کام، منزلی کے معنی گھریلو، ساعد یساعدو کے معنی آتے ہیں مدد کرنا۔ وَيُسَاعِدُهَا فِي شُؤُونِهَا الْمَنزِلِيَّةِ، اور ان کے گھریلو کام کاج میں مدد کرنے لگا۔ بدا آپ سب کے شروع میں مانا جائے گا۔ وَيُشَاطِرُهَا آلامها وآمالها، شطر کے معنی حصے کے آتے ہیں، طور شطر الایمان، شاطر یشاطر کے معنی حصہ کرنا یعنی شریک کرنا۔ وَيُشَاطِرُهَا آلامها وآمالها، علم کی جمع آلام، اس کے معنی ہوتے ہیں غم، پریشانی، دکھ، اور عمل کی جمع اعمال، اس کے معنی ہوتے ہیں آرزو اور امید اور سکھ۔ تو اردو میں جیسے دکھ سکھ استعمال ہوتا ہے، یہ تعبیر عربی میں استعمال ہوتی ہے۔ وَيُشَاطِرُهَا آلَامَهَا وَآمَالَهَا، اور اس کے دکھ سکھ میں شریک ہونے لگا، اور اس کے دکھ سکھ میں شریک ہونے لگا، شاطرہ بانٹنے لگا، شریک ہونے لگا۔ وَيُقَاسِمُهَا هُمُومَهَا، ہمون کی جمع ہموم، اس کے معنی غم، اور فی الاغتراب، اغتراب کہتے ہیں غریب الوطنی، پردیس، اور پردیس میں اس کی پریشانیوں کو بانٹنے لگا۔ مما فتح له باب الاحتکاک الحضاری، الاحتکاک کے معنی رگڑنا، ٹچ ہونا، الاحتکاک الحضاری میل جول، ربط، ضبط، انٹریکشن۔ مما فتح له باب الاحتکاک الحضاری، اور تہذیبی، مما ما، یہ من جو ہے زائدہ ہے، من ما ای الذی کے معنی میں، الذی فتح له باب الاحتکاک، جس چیز نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا، کس کا؟ الاحتکاک الحضاری، تہذیبی ربط ضبط کا، تہذیبی ربط ضبط، والتبادل الثقافی، ثقافتی تبادلے، والتحسن اللغوی، اور زبان کی خوبصورتی، عمدگی کا، جس نے اس کے لیے بصورت تلقائیت، خود بخود، ذاتی طور پر، خود بخود، آٹومیٹیکلی، تلقائی، جس نے خود بخود اس کے لیے تہذیبی ربط ضبط، ثقافتی تبادلے، اور زبان یعنی عربی زبان کی عمدگی کا دروازہ کھول دیا، یعنی اس کی، اس واسطے سے اس کی زبان، ایک تو تہذیبی انٹریکشن ہوا، پھر ثقافتی تبادلہ ہوا معلوماتی، اور اس کی زبان بھی اچھی ہوتی چلی گئی۔ اب آگے وضاحت ہے کہ یہ فیملی ہے کون سی، کس کی فیملی ہے۔ کہہ رہے انہا عائلۃ السید علی والسیدہ عائشہ، پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ سید کے معنی صاحب کے اور جناب کے آتے ہیں، اور سیدہ کے معنی صاحبہ کے ہوں گے۔ عائلہ کے فیملی ابھی آیا ہے۔ دراصل یہ جناب علی یا علی صاحب اور عائشہ صاحبہ کی
فیملی ہے. وجد فیہما ابوین کریمین متسامحین ومضیافین. کریم کہتے ہیں شریف، بہت بااخلاق، اور متسامح کہتے ہیں روادار، برداشت کرنے والا، روادار، اور مضیاف کہتے ہیں بہت مہمان نواز. مفعال مبالغہ کا صیغہ مضیاف. اس نے ان دونوں کے اندر بہت ہی بلند اخلاق، روادار اور مہمان نواز والدین کو پایا، یعنی اس کے لیے وہ والدین کی طرح ہو گئے. وحینما اکمل ابنہما حفظ القرآن الکریم نظم مأدبۃ. اکملہ کے معنی مکمل کرنا، اور حفظ القرآن، حفظ قرآن کی تکمیل. اور جب ان کے بیٹے نے حفظ قرآن کی تکمیل کی، نظم مأدبۃ، تو ان دونوں نے ایک دعوت کا انتظام کیا، ایک دعوت کی. نظم مأدبۃ، دعوت کی. فأعدت ربۃ المنزل السیدہ عائشہ قائمۃ الضیوف. اعدہ کے معنی تیار کرنا، اعدہ یدو تیار کرنا. ربۃ المنزل صاحب خانہ، ہاؤس وائف بولتے ہیں جس کو، صاحب خانہ. سیدہ عائشہ، آگے دیکھیے ترجمہ اس کا بھی ہوگا. قائمۃ الضیوف، قائمہ کہتے ہیں فہرست، قائمۃ الضیوف مہمانوں کی فہرست. والوجبات الغذائیہ، کھانے. الوجبات کئی بار آ چکا ہے، کھانے. والمرطبات، مشروبات. والمکسرات، مکسرت المکسرات، اس کے معنی ہوتے ہیں میوے، خشک میوے. میوے کا اطلاق اسی پہ ہی ہوتا ہے، خشک میوے، مکسرہ، مکسرات. والفواکہ، اور پھل، فروٹ. والاشیاء الضروریہ، الاشیاء الضروریہ، ضروری ساز و سامان. لتزیین البیت، زینہ یزین، تزیین کے معنی ہوتے ہیں سجانا، سجانا، ڈیکوریٹ. البیت، گھر. ونحوہا، اور اس جیسی. اب دیکھیے ترجمہ پیچھے سے. فأعدت ربۃ المنزل السیدہ عائشہ قائمۃ الضیوف. تو صاحب خانہ عائشہ صاحبہ نے مہمانوں، کھانوں، مشروبات، میووں، پھلوں اور گھر کو سجانے کے ضروری ساز و سامان وغیرہ وغیرہ کی فہرست تیار کی. وذهب السيد علي إلى السوق لكي يشتري الحلويات والفواكه وما يتعلق بها من المأكولات والمشروبات مع خروف للذبح واشتراها بالفعل. وذهب السيد علي إلى السوق، اور علی صاحب بازار گئے تاکہ مٹھائی، پھل اور ان سے متعلق دیگر مأکولات اور مشروبات اور ذبح کے لیے ایک بکرا لے کر کے آئیں. واشتراها بالفعل، اور یہ تمام چیزیں عملاً انہوں نے خرید بھی لی، یعنی خرید کر لیا ہے. اب آگے دیکھیے. اما الحلویات فإنها من محل من اشهر محلات الحلویات واقدمها في المدینہ. اقدم کے معنی سب سے قدیم، اور اشہر کے معنی سب سے مشہور، نہایت مشہور. جہاں تک مٹھائیاں کی بات ہے تو جو مٹھائیاں انہوں نے خریدی وہ دراصل شہر کی ایک سب سے مشہور اور سب سے قدیم دکان سے تھی. وَهُوَ مُمَيَّزٌ بِجَوْدَةِ الْحَلَوِيَّاتِ الطَّازِجَةِ وَالنَّظِيفَةِ وَالْجَاهِزَةِ بِالثَّمَنِ النَّقِيِّ مِنَ الْجَوَامِسِ وَالْبَقَرَاتِ. ممیز، پہلے آیا ممتاز، پہچان ہے اس کی ایک. ممیزن بھی ممتاز ہے، کس کی وجہ سے؟ الحلویات الطازجہ، الحلویات الطازجہ، تازہ. یہ سب حلویات کی صفت ہے، الطازجہ تازہ، والنظیفہ صاف ستھری، والجاہزہ تیار شدہ، بالثمن النقی خالص. الثمن النقی خالص، نقی کا معنی خالص، بغیر ملاوٹ کا، پیور. الثمن النقی خالی گھی. من الجوامیس والبقرات، جاموس کی جمع جوامیس اور بقرتن کی جمع بقرات، گائے اور بھینس.
کہ گائے اور بھینس کے خالص گھی سے تیار کی ہوئی. دیکھیے وہو ممیز وہو ای هذا المحل، جو کہ اور یہ دکان تازہ صاف ستھری اور گائے اور بھینس کے گایوں اور بھینسوں یعنی گائے اور بھینس کے خالص گھی سے تیار کی ہوئی مٹھائیوں کے سلسلے میں ممتاز ہے اور مشہور ہے. وَيَزُورُهُ عَدَدْ كَبِيرٌ مِنَ الْمُوَاطِنِينَ وَالْمُغْتَرِبِينَ يَوْمِيًّا. مواطنین ہم وطن، ملکی جس کو بولتے ہیں ملکی نیشنل، والمغترب مغترب اغتراب آیا ہے اسی سے مغترب ہے، پردیسی، دیسی پردیسی، ملکی اور غیر ملکی. زارہ یزورو کے معنی آنا، عدد کبیر بڑی تعداد. وَيَزُورُهُ عَدَدٌ كَبِيرٌ مِنَ الْمُوَاطِنِينَ وَالْمُغْتَرِبِينَ يَوْمِيًّا أي فی کل دن. اور اس دکان پر ملکی اور غیر ملکی لوگوں کی روزانہ بڑی تعداد آتی ہے، یا دیسی و پردیسی لوگ اس دکان پر روزانہ بڑی تعداد میں آتے ہیں. وَيَشْتَرَوْنَ كَمِّيَّاتٍ كَبِيرَةً، اور وہ خریدتے ہیں کمیات کبیرہ، کمیات کے معنی مقدار، کبیرہ بڑی مقدار میں خریدتے ہیں. کیا؟ الحلاوہ الہندیہ وغیر الہندیہ کذالک، ہندوستانی اور غیر ہندوستانی مٹھائیاں بڑی مقدار میں خریدتے ہیں، کمیت کوانٹیٹی. وَلَمْ يَشْتَرِ رَبَّةُ الْعَائِلَةِ إِلَّا الْحَلَاوَةَ الْعَرَبِيَّةَ. وَلَمْ يَشْتَرِ رَبُّ الْعَائِلَةِ إِلَّا الْحَلَاوَةَ الْعَرَبِيَّةَ. رب العائلہ صاحب خانہ، یعنی ایک ربۃ العائلہ ہے ایک رب العائلہ ہے. رب العائلہ کون ہے؟ علی، جناب علی صاحب. اور صاحب خانہ علی نے نہیں خریدی مگر عربی مٹھائیاں. انہوں نے صرف عربی مٹھائیاں خریدی، یعنی زیادہ تر، جن میں تورتا، معمول، نمورہ، بقلاوہ، لقمۃ القاضی، لقیمات، سمبوسہ حلوہ، میٹھا سموسہ، والسمسمیہ گجک، والکنافہ طحینیہ، الحلاوۃ الطحینیہ، والحلاوہ الحمصیہ، والحلاوہ اللوزیہ. بہت لمبی تشریحات ہیں سب کی. سمبوسے دیکھیے کچھ کے چھوٹے چھوٹے ہیں، جیسے نمورہ ہے شاہی ٹکڑا، اور لقیمات کے معنی میٹھی پکوڑیاں، سمبوسہ الحلوہ میٹھا سموسہ، سمسمیہ گجک، اور الحلاوہ الطحینیہ یہ بھی بہت لمبا ہے، حلاوہ الحمصیہ، الحلاوہ الحمصیہ یہ کیا کہتے ہیں چنے کا حلوہ، والحلاوہ اللوزیہ بادام کا حلوہ. اور باقی یہ وضاحت کے ساتھ میں اپلوڈ کروں گا اس کو. بالاضافۃ الی بعض الحلویات الہندیہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ہندوستانی مٹھائیاں بھی انہوں نے خریدی. المعروف برسغلہ و برفی و جلیبی و لڈو، جو رسگلہ، برفی، جلیبی اور لڈو سے مشہور ہیں. فیتحرک علی الی محل الحلویات ویحاور الحلوانیہ کالآتی. تو علی دکان کی طرف گئے اور وہ مٹھائی کے دکان کے مالک سے، مٹھائی بنانے والے سے درج ذیل گفتگو انہوں نے کی. تمہید کے بعد اب یہ گفتگو کا حصہ ہے، اس کا ترجمہ ہم ابھی سمجھیں گے. من این حصلت علی الحلاوی العربیہ. حلوہ کی جمع حلاوی مٹھائی کو کہتے ہیں. حصل علی صلے کے ساتھ متعدد بار پہلے بھی آیا ہے. اس کا ترجمہ ہوتا ہے حاصل کرنا، اور بغیر صلے کے حاصل ہونا آتا ہے. اس کا صلہ جو ہے عام طور سے جو ہے لام بھی آ سکتا ہے. من این، مثال کے طور پہ من این حصل لک،
الحلاوی العربیہ آپ کو کہاں ملی؟ بہرحال من این حصلت علی الحلاوی العربیہ، عربی مٹھائیاں آپ کہاں سے لاتے ہیں؟ آپ کے پاس یہاں دلی میں عربی مٹھائیاں ہیں تو کہاں سے لاتے ہیں؟ وہ الحلوانی مٹھائی بنانے والا کاریگر وہ کہتا ہے نستوردها من الامارات العربیۃ المتحدۃ منذ زمن طویل الکنافۃ ولقمۃ القاضی محببتان لدى الجمیع۔ استورد یستورد کے معنی لانا، در آمد کرنا، یہ لفظ پہلے آ چکا ہے۔ الامارات العربیہ المتحدہ، متحدہ عرب امارات، منذ زمن طویل، زمن طویل عرصۂ دراز سے، زمن طویل عرصۂ دراز، اور منذ زمن طویل عرصۂ دراز سے۔ کہہ رہے ہیں نستوردها، ای ہا سے مراد الحلاوی العربیہ، ہم یہ مٹھائیاں عرصۂ دراز سے یا طویل مدت سے متحدہ عرب امارات سے منگواتے ہیں یا امپورٹ کرتے ہیں۔ الکنافہ ولقمۃ القاضی محببتان لدى الجمیع، الکنافہ اور لقمۃ القاضی دونوں مٹھائیوں کے نام ہیں، اور محبب کہتے ہیں، محبب پسندیدہ، محبب کہتے ہیں پسندیدہ، لدا کے معنی نزدیک، الجمیع تمام۔ کہہ رہے ہیں کہ کنافہ اور لقمۃ القاضی نامی جو مٹھائیاں ہیں یہ دونوں تمام لوگوں کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔ یہ تو بالکل لفظ سے ملتا جلتا ترجمہ ہو گیا، اس سے ہٹ کر اردو تعبیر میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ دونوں مٹھائیاں تمام لوگوں کے نزدیک بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَهَلْ تَعْرِفُهُمَا، کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ حقیقت میں ہی ان کو جانتے بھی ہیں، ان مٹھائیوں کے بارے میں؟ تو وہ کاریگر کہتے ہیں نعم، جی ہاں، حلاوہ الکنافہ تشبہ الشعیریہ سویاں، ولقمۃ القاضی مثل گلاب جامن ہندی۔ کہہ رہے ہیں کہ کنافہ سویوں جیسی ہوتی ہے، سویوں سے ملتی جلتی، اور لقمۃ القاضی گلاب جامن کی طرح ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے پوچھ رہے ہیں وَكَيْفَ يَتِمُّ إِعْدَادُ النَّمُّورَةِ، نمورہ شاہی ٹکڑا کیسے تیار کرتے ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں تُعَدُّ النَّمُّورَ بمزيج من السميد والزبدة والسكر بطريقة عربية معينة۔ مزیج کہتے ہیں ملا جلا، مخلوطہ، معجون، ممزوج، اور سمید کہتے ہیں رسک، اور زبدہ کہتے ہیں مکھن کو، اور سکر کہتے ہیں شکر کو، اور سمید کے معنی سوجی کے بھی آتے ہیں، سوجی، یہاں پر وہ یہ سوجی والے معنی ہیں۔ کہہ رہے کہ نمورہ سوجی، مکھن اور شکر کو متعین عربی طریقے سے ملا کر تیار ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر پوچھتے ہیں، کہتے ہیں یہ علی انک نجحت فی اختبار محنتک، اپنے پیشے کے سے متعلق امتحان میں آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔ یعنی میں نے آپ سے جو سوالات کیے یہ اس بات کو جانچنے کے لیے ہی کیے تھے کہ کتنے بڑے حلوائی ہیں آپ، کہ آپ کے پیشے سے متعلق امتحان میں آپ کامیاب ہو گئے۔ ولا ریب فی انک حلوانی بارع، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یا بلا شک و شبہ آپ ایک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ دیکھیے بارع کے معنی ماہر، حلوانی مٹھائی کے کاریگر، کہ آپ ایک
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ مٹھائی کے ایک ماہر کاریگر ہیں، یا بلا شک و شبہ آپ مٹھائی کے ماہر کاریگر ہیں۔ ہاتھ کلو واحدن من النمورہ و کلوین من البرفی و رسگلہ، مجھے 1 کلو نمورہ دے دیجئے اور 2 کلو برفی اور رسگلہ دے دیجئے۔ اس کے بعد آگے وضاحت ہے، تسلم رب العائلۃ السید علی کل الحلویات المطلوبہ ووضعها في الكيس ودفع الثمن وغادر المحل إلى المنزل بسيارته الخاصة وسلمها إلى ربة المنزل السيدة عائشة لتوزيعها بين الضيوف والزوار والأسر الصديقة۔ تسلمہ پہلے بھی آیا ہے یہ لفظ، سلمہ اور تسلمہ۔ سلمہ کے معنی سپرد کرنا اور تسلمہ لینا۔ رب العائلہ صاحب خانہ، السید علی کل الحلویات المطلوب، مطلوبہ کے معنی مطلوبہ جو چاہیے تھی۔ ووضعها فی الکیس، کیس کے معنی تھیلا یا تھیلی۔ ودفع الثمن، ثمن دفع یدفع کے معنی ادا کرنا، دفع یدفع کے معنی دھکے دینے کے بھی آتے ہیں، لیکن دفع یدفع کے معنی ادا کرنے کے بھی آتے ہیں، اپنے پاس سے دوسرے کو دے رہے ہیں۔ تو دفع جب ثمن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی دھکا دینا نہیں ہوتا بلکہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ پھینک کر کے پیسے مارے دھکا دیا، نہیں، دفع ثمن کے معنی ادا کرنا، ادائیگی کے معنی میں بھی دفع آتا ہے۔ وغادر المحل، غادر یغادرو کے معنی ہوتے ہیں روانہ ہونا، روانہ ہونا۔ غادر الشیء الی الشیء، ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ روانہ ہونا۔ جیسے اردو میں استعمال کرتے ہیں، بھائی اجمیر سے چل کر اجمیر سے جے پور کے لیے نکلے، مثال کے طور پر اجمیر سے جے پور کے لیے نکل گئے تو کیا کہیں گے؟ غادر اجمیر الی جیپور، غادر اجمیر الی جیپور بسیارتہ الخاصہ، سیارہ، سیارہ کے معنی کار، الخاصہ پرائیویٹ۔ وسلمہ، دیکھیے تسلمہ اور سلمہ، سلمہ آیا، سلمہ کے معنی سپرد کرنا، سیدہ عائشہ۔ آگے دیکھیں، لتوزیعها بین الضیوف، لام کئی کے معنی میں ہے، توزیع، وزع یوزع، توزیع کے معنی ڈسٹریبیوٹ کرنا، تقسیم کرنا، تقسیم۔ الضیوف مہمان، وزوار زائرین، وزیٹرز، ملاقات کرنے والے لوگ۔ والاسر الصدیقہ، الاسر اسرتن کی جمع اسر، اسرتن کی جمع اسر، خاندان، فیملیز۔ الصدیقہ دوست۔ تسلم رب العائلۃ السید علی کل الحلویات المطلوبۃ، صاحب خانہ علی صاحب نے مطلوبہ تمام مٹھائیاں وصول کی۔ ووضعها فی الکیس، اور ان کو تھیلی میں یا تھیلے میں رکھا۔ ودفع الثمن، ودفع الثمن، اور قیمت ادا کی۔ وغادر المحل الی المنزل، اور دکان سے گھر کے لیے روانہ ہو گئے، دکان سے گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ بالکل وہی تعبیر، غادر المکان الی مکان کذا بسیارتہ الخاصہ، اپنی پرائیویٹ کار سے، اور گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچ کر کیا کیا؟ وسلمہا الی ربۃ المنزل السیدہ عائشہ، السیدتی عائشہ کرے، اور صاحب خانہ سیدہ عائشہ یعنی عائشہ صاحبہ کو وہ مٹھائیاں سونپ دی، ان کے سپرد کر دی۔ لتوزیعها بین الضیوف، تاکہ مرتب کر دیں مہمانوں کے درمیان تقسیم کرنے کے لیے، تاکہ مہمانوں کے درمیان تقسیم کریں یعنی تاکہ تیاری ہو جائے، تاکہ مہمانوں اور ملاقات کرنے والے لوگوں اور جو دوست فیملیاں ہیں ان کے درمیان وہ مٹھائی تقسیم ہو جائے۔ اس سبق کا اختتام ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔